حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ ہمارے معاشرے میں کچھ مسائل ہیں جن کی تفاصیل بتانا ضروری ہے۔ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں نظر و نیاز کے حوالے سے۔ آج دل چاہ رہا تھا کہ ان کی مکمل تفصیل بتا دی جائے۔ نظر کا معنی ہوتا ہے منت، اور نیاز کا معنی ہوتا ہے تقرب کے لیے کسی چیز کو کسی کے خوش کرنے کے لیے کسی کو کوئی چیز کسی کے نام پہ خرچ کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے نیاز۔ نیاز اصل میں فارسی کا لفظ ہے، نظر یہ عربی کا لفظ ہے۔ نظر کا معنی ہوتا ہے منت۔ اگر کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں یہ گائے ذبح کروں گا یا اتنے پیسے دوں گا، فلاں چیز بنا دوں گا، نل کا لگا دوں گا، کوئی بھی چیز، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھو تو کرنا کہ اگر یہ کام ہوگا تو میں دوں گا وغیرہ نہیں۔ یہ ایک شرطیہ بات ہے۔ پھر بھی اس کا ماننا، اس کی اجازت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بخیل سے کچھ نکال کر غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے۔ دوسرا، غیر اللہ کے تقرب کے لیے کسی چیز کو ذبح کرنا۔ جب آپ نیاز کا لفظ لگائیں گے کسی چیز کے ساتھ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کا تقرب بھی اس میں شامل ہے، غیر اللہ کا تقرب بھی اس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو وہ چیز مطلقاً کھانا حرام۔ جب آپ کی نیت یہ ہے کہ اس صدقے سے، اس جو میں نے خرچ کی ہے، دے گئے ہوں یا کسی صورت میں بھی ہو، یا کوئی مال ذبح کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس میں اللہ کی خوشنودی بھی ہے، اس میں آپ غیر اللہ کی بھی خوشنودی شامل کرتے ہیں، تو یہ اس کا کھانا کیا رہے گا؟ حرام رہے گا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حرمت، حرام کر دیا گیا تمہارے اوپر، میتہ، مردار، جو خود بخود مر جائے وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ والدم، اور اس سے دم مسفوح مراد ہے، وہ خون جو ٹپک کر نکلتا ہے، جلدی سے نکلتا ہے جب آپ ذبح کرتے ہیں پریشر سے، وہ خون بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے وہ خون ہوتا ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے۔ بسا اوقات آپ بنا رہے ہوتے ہیں گوشت تو اس کے اندر آپ کو خون ملتا ہے، وہ خون حرام نہیں ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ، بسا اوقات اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ چیز جو حلال کی جائے غیر اللہ کے نام کے۔ اس کا معنی أُهِلَّ کا حلال کرنا نہیں ہے۔ أُهِلَّ کا معنی اگر آپ حلال کرنا کریں گے تو اس میں کچھ خرابیاں لازم آئیں گی۔ اگر ہم أُهِلَّ، پہلے تو وہ ہا یہ ہے ہی نہیں، یہاں ہا جو ہے وہ حلوے والی ہا چاہیے۔ یہاں جو ہا ہے یہ حلوے والی نہیں ہے بلکہ یہ دوسری دو آنکھوں والی ہا ہے، أُهِلَّ۔ اب یہ أُهِلَّ ہلال سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ حلال سے۔ آپ دیکھیں گے کہ منجد نے ایک قصہ اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ پہلی کہ چاند کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حلال۔ پہلی کہ چاند کو حلال کیوں کہا جاتا ہے؟ ویسے تو چاند کا نام قمر ہے، تو اس رات کے چاند کو آپ حلال کے ساتھ کیسے تشبیہ دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ پیچھے اصطلاح کیا ہے؟ تو بتایا کہ پہلے کیونکہ دوربینیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، دیکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، آلات نہیں ہوتے تھے، لوگ پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے تھے، کس غرض سے؟ کہ چاند کو دیکھیں۔ جب لوگ پہاڑوں کے اوپر پہنچتے تھے، اوپر والا آدمی جب چاند دیکھ لیتا تھا تو وہ شور کرتا تھا، اس سے نیچے والے آدمی سنتے، پھر وہ شور کرتے تھے۔ اب بستی میں ایک شور، آوازیں بلند ہوتی تھی
تو مطلب سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ چاند کیا ہے، نظر آ چکا۔ اب اسی شور سے تعبیر کرتے ہوئے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا، ہلال، کہ آوازوں کا بلند ہونا۔ اب دیکھیے اس کا معنی جب ہم کریں گے، دوسری بات، اگر آپ اس کا معنی حلال کریں تو خرابی جو لازم آئے گی وہ کیا ہوگی؟ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذبح کرنا ہے جانور کو، یہ جانور کو حلال کر دیتا ہے، حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ معنی یہی کریں گے نا آپ کہ وہ چیز جو حلال کی جائے یعنی ذبح کی جائے، اب جو ذبح کرنا ہے جانور کو، یہ ذبح کرنے سے جانور حلال نہیں ہو جاتا۔ شاید یہ آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے کہ حلال کرنے سے جانور کبھی حلال، ذبح کرنے سے جانور کبھی حلال نہیں ہوتا۔ حلال جانور پہلے ہوتا ہے، ذبح کرنے سے فقط وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ذبح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے فقہ کی اصطلاح میں کہ ذبح کرنا جانور کے لیے مزکی ہے، محلل، وہ جانور کو پاک کر دیتا ہے، حلال نہیں کرتا۔ حلال پہلے سے ہوتا ہے جانور۔ جیسے آپ گدھے کو لٹا دیں، اس کو ذبح کر دیں، حلال ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ اب کتے کو لٹا دیں، ذبح کر دیں، وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ پہلے سے حلال نہیں ہے۔ پہلے سے وہ حلال وہ ہوگا جو پہلے سے حلال ہو۔ ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا، ذبح کرنے سے وہ پاک تو ہو جائے گا، حلال وہ پہلے ہوگا۔ اسی لیے یہاں اہلا کا معنی ذبح کرنے سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اب کیا معنی اس کا؟ ماں۔ دیکھیے آپ نحو پڑھ کے دیکھیں گے تو ماں اور من میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ ماں کے اندر وسعت ہے کہ اس کے اندر جاندار چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور غیر جاندار چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیے اس کا معنی کہ ماں، جو چیز، خواہ وہ جانور ہو، خواہ وہ مٹھائی ہو، خواہ وہ شیرینی ہو، خواہ وہ حلوہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ماں کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی۔ اہلا، کہ پکارا جائے اس کے اوپر نام، کس کا؟ لغیر اللہ، اللہ کے غیر کا نام کیا کیا جائے؟ بلند کیا جائے، تو وہ چیز کھانا حرام ہے۔ آپ وہ چیز نہیں کھا سکتے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، وہ تو حلال ہے۔ اب یہاں سے ایک تاثر دیا جاتا ہے، آپ کہیں نا یہ نظر اللہ نیاز حسین، آپ کہیں میں نہیں کھاتا، وہ کیا کہے گا؟ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے کیا ہے؟ بغض ہے، حسد ہے، اس لیے نہیں۔ مسئلہ سمجھے؟ اگر یوں کہتے نظر اللہ نیاز محمد، تب بھی ہم نہ کھاتے، کیونکہ اللہ کے تقرب کے ساتھ اور کسی ہستی کا بھی آپ تقرب نہیں ملا سکتے۔ اگر ملائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ مولا حسین سے کوئی بغض رکھے تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ واللہ یہ اس کے کوئی ایسا تاثر نہیں ہے جو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ بسا اوقات اسی تاثر کی وجہ سے لوگ اس حرام کھانے کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ کہیں مجھے یہ نہ سمجھ لے کہ مجھے مولا حسین سے کیا ہے؟ بغض۔ اس تاثر کی وجہ سے اس حرام کھانے کو، جس کو نص قطعی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ما اہل لغیر اللہ، اور خنزیر کے ساتھ بیان کیا ہے، سور کے ساتھ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے کہا سور کا کھانا حرام، پھر فوراً کہا کہ ما اہل لغیر اللہ، وہ چیز کہ اس کے اوپر آوازیں بلند ہو چکی ہوں، کن کی؟ لغیر اللہ، یہ فلاں کے تقرب کے لیے، فلاں کے خوش کرنے کے لیے، فلاں کے نام کے لیے، اللہ کی رضا بھی ہے، فلاں کی رضا بھی ہے، اللہ بھی خوش ہو جائے، فلاں بھی خوش ہو جائے، تو یہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ۔ آگے دیکھیے ذبح کرنے کی بات آئی تو یہ آگے اللہ تبارک نے ذبح علی النصب، ذبح کا تو آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا نا۔ ذبح علی النصب، کوئی چیز نصب پر ذبح کی جائے،
نسب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو گاڑ دینا. جہاں کوئی بت وغیرہ ہو یا کوئی چیز گاڑی ہوئی ہو یا مشہور ہو. دیکھنا میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں. عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ وہ کہتے تھے اگر جانور کو یہاں ذبح کریں گے اللہ کے نام پر. کس کے نام پر ذبح ہو رہا ہے؟ اللہ کے نام پر. لیکن اگر اس کو یہاں سے لے جا کر فلاں نصب پر، فلاں جگہ پر، فلاں پہاڑی پر یا فلاں درخت کے نیچے ذبح کریں گے تو ثواب میں اضافہ ملے گا. ثواب میں کیا ہوگی؟ زیادتی ہوگی. وہاں وہ پہاڑ والا جس سے نسبت کی گئی ہے نسب کے ساتھ، وہاں کوئی بت ہے یا کوئی اللہ کا ولی ہے جو کوئی بھی ہے کہ آپ نے وہاں ایک کوئی شخصیت ہے. بتوں کی پرستش بھی ایسے شروع نہیں ہوئی ہے. اس کے پیچھے بھی کوئی شخصیات تھیں جن کی مورتیاں تیار کی گئی. تو وہاں وہ بھی خوش ہو جائے گا. اگر وہاں کریں گے تو اللہ زیادہ خوش ہوگا، تو وہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی خوش. اللہ وما ذبح علی النصب، اگر آپ نے نصب پر جا کر ذبح کیا تو وہ بھی حرام. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی حرام رہے گا، اس کا کھانا بھی حلال نہیں. اسی طریقے یہ شرک بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں سارے گناہ آپ کو معاف کر سکتا ہوں. یغفر ما دون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف. یہ شرک بھی ہے، کھانا بھی حرام ہے، اور یہ کرنے والا مشرک بھی ہے. اس نے عبادت کے اندر جو خالصتاً اللہ کے لیے تھی اس میں غیر اللہ کو کیا کر دیا؟ شریک کر دیا. اس کا کھانا بھی حرام ہے. کرنے والا جو ثواب کی امید رکھ رہا تھا اس کا ثواب تو گیا، اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی لکھا گیا کہ وہ مشرک ہو گیا. سب توجیہ کی گئی کہ اس کا دل کا پوچھا جائے، الفاظوں کے اوپر دھیان نہ دیا جائے. اگر پوچھا جائے کہ اگر اس کے الفاظ جو بھی ہوں اس کے دل کے اندر، اگر یہ دیکھیے نا، الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کا تعین کرتے ہیں. ایک دفعہ کسی نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے آپ کی نیت ٹھیک تھی لیکن آپ کے الفاظ غلط تھے، ہم کھا رہے ہیں، لیکن آئندہ آپ اپنے ان الفاظوں کی کیا کرنا؟ احتیاط کرنا. ٹھیک ہے پہلے اس نے لا علمی میں وہ الفاظ کہے تھے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کے دل میں اللہ کی رضا تھی گناہ گار نہیں ہوگا. اگر وہی آدمی دوسری دفعہ انہی الفاظ کے ساتھ پھر کرے گا تب ہم اس کی نیت کی بھی تصدیق. پہلی دفعہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی نے الفاظ غلط کہے، جہالت کی وجہ سے، اسے پتہ نہیں تھا، معاشرے کے اندر رائج تھے، اس نے کہہ دیا، لیکن اس کی دل کی جو تھی وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا تھی. ان اللہ تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. لیکن لوگ کھا سکتے ہیں. دوسری دفعہ بھی وہ اگر ایسے ہی کرتا ہے، وہی الفاظ کہتا ہے، پھر ہم اس کی نیت کی تصدیق ہم نہیں کریں گے، کیونکہ اب تو یہ جان چکا ہے، اب تو اسے پتہ چل گیا تھا یہ الفاظ اس کے لیے نہیں ہے، تب اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی رعا فقط اشرک، من صلی رعا فقط اشرک. جس آدمی نے نماز پڑھی دکھاوے کی، اشرکا، اس نے شرک کیا. پوچھے کہ رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ شرک کیسے کرنے والا ہوگا؟ وہ تو اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، وہ ڈھیلی ڈھالی ہے، سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، ہاتھ جیسے باندھے ہیں جیسے سجدہ رکوع کر. پیچھے سے کھسکھساہٹ سے اسے معلوم ہوا کہ کوئی اندر داخل ہوا ہے. فوراً وہ ٹینشن ہو گیا، اس نے اپنے ہاتھ سیدھے کیے، اس نے اپنی نماز کے اندر وہ حسن لے آیا. جو پہلے سستی تھی اسے حسن سے تبدیل کر دیا. اب جو اس کی نماز میں حسن آیا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہے؟ اس غیر کی وجہ سے آیا ہے جو اندر داخل ہوا. اب نماز تو اللہ کے لیے، نماز میں جو حسن آیا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس آدمی کے لیے ہے جو پیچھے سے آیا ہے. تو اشرکا، اس نے اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کر رہا تھا اس میں اس مخلوق کو بھی کیا کر لیا، اس نے
شامل کر لیے۔ اس لیے صدقات اور عبادات میں یہ احتیاط ضروری ہے، کہیں آپ شرک تو نہیں کر رہے ہیں۔ آپ پھر کہیں کہ ہماری نیت یہ تھی، نیت وہ تھی، آپ کے جو اعمال ہیں وہ اگر اس کے مخالف ہوں گے تو ان اللہ تو آپ کے اوپر اگر مواخذہ نہ ہو، لیکن ظاہر کے اوپر آپ کے اوپر فتویٰ